اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، کتاب نمبر 1، عنوان ہے آخرت، اور رائٹر ہیں بنت اسلام۔ تبلیغ کی اہمیت۔ کلام پاک میں سورہ عمران آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونا ضروری ہے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو واضح طور پر حکم دیا گیا ہے کہ وہ برائیوں کو روکنے اور بھلائیوں کے پھیلانے کا بندوبست کیے رکھیں، اور ان میں مستقل طور پر ایک گروہ ایسا رہنا چاہیے جو اس فریضے کو انجام دیتا ہے۔ پھر اس تبلیغ کرنے والے گروہ کے متعلق فرمایا ہے کہ یہی لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں بھی امت مسلمہ کو بہترین کہنے کی وجہ جو ساتھ ہی بتا دی گئی ہے یہی ہے کہ وہ دنیا میں نیکی پھیلانے اور برائی کے جڑ کاٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا ان لوگوں کو ملے گا جو اس کا کہا مان کر ہدایت اختیار کریں گے، بغیر اس کے کہ ان ہدایت اختیار کرنے والوں کے اجر میں سے کچھ کم کیا جائے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اسے اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا ان لوگوں کو ہوگا جو اس کا کہا مان کر اس گمراہی کو اختیار کریں گے، بغیر اس کے کہ ان گمراہی اختیار کرنے والوں کے گناہوں میں سے کچھ کم کیا جائے۔ ابو داؤد۔ مندرجہ بالا آیات و احادیث سے وضاحت کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے تبلیغ کرتے رہنا کس قدر ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تبلیغ وہ فریضہ ہے جسے ادا کیے بغیر امت مسلمہ کبھی بھی عزت و وقار کے اس مقام پر نہیں رہ سکتی جو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اس کے لیے متعین کیا تھا۔ جب تک مسلمانوں میں تبلیغ کا جذبہ موجود رہا وہ دنیا میں سربلند و سرفراز رہے، اور جب سے انہوں نے اس اہم فریضے سے غفلت برتنی شروع کی وہ اپنے وطنوں کے اندر بے وطن ہو کر رہ گئے۔ تبلیغ عملی بھی ہوتی ہے، قولی بھی اور قلمی بھی، اور یہ تینوں اپنی اپنی جگہ انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ تاہم قلمی تبلیغ میں ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کا دائرہ اثر دور دور تک پھیل جاتا ہے، اور اس سے بے حد و حساب لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک مخلص دل سے نکلی ہوئی نصیحت جب تحریر میں محفوظ ہو جائے تو پھر یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ اسے پڑھیں گے اور کتنے متاثر ہوں گے۔ زبان سے بات صرف اسی سے کی جا سکتی ہے جو سامنے موجود ہو، عمل بھی صرف اسی کو دکھایا جا سکتا ہے جو دیکھ رہا ہو، مگر تحریر وہ ذریعہ ہے جس سے انسان ان بے شمار لوگوں کو بھی مخاطب کر لیتا ہے جو نہ سامنے موجود ہوتے ہیں نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ تحریر کے ذریعے ان انسانوں کو بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے جنہوں نے صدیوں بعد پیدا ہونا ہوتا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ محمد بن عبد الوہاب امام ابن تیمیہ کی تحریروں سے متاثر ہوئے تھے، اور یہ تحریریں اس مخلص خادم دین نے محمد بن عبد الوہاب کی پیدائش سے مدتوں پہلے لکھی تھیں۔ زیر نظر کتاب بھی اس جذبے کے ساتھ لکھی گئی ہے جس جذبے نے تاریخ اسلام کی بے شمار مصلحین کو قلم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ اگرچہ ان عالی وقار قلموں میں اور اس عاجز قلم میں جس نے یہ کتاب مرتب کی ہے زمین و آسمان کا فرق ہے، مگر دل کا درد بہرحال وہی ہے۔ جن فضاؤں میں عقاب اڑتا ہے انہی میں ممولہ بھی اڑتا ہے۔
اگرچہ معمولے کی اڑان کو عقاب کی پرواز سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، تاہم معمولہ بھی امکان بر تو اڑ ہی لیتا ہے۔ مقصد تو صرف یہ ہے کہ اس خیر امت کی سربلندی کے لیے ہر ممکن کوشش کر لی جائے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ شاید وہ جلیل العظیم مالک معمولے کی اڑان کو بھی شرف قبولیت بخش ہی دے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، وہ اس حد پر کبھی نہیں پہنچتے کہ اصلاح کی کوششوں کو بیکار سمجھ لیا جائے۔ ایسے ہی حالات کتنے ہی خوشگوار کیوں نہ ہوں، یہ صورت بھی کبھی پیدا نہیں ہوتی کہ انہیں مزید خوشگوار بنانے کی ضرورت ختم ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو دنیا میں سربلندی حاصل ہو یا وہ کار مذلت میں گرے ہوئے ہوں، تبلیغ کی ضرورت۔ پھر تبلیغ صرف بیرونی ہی ضروری نہیں، اندرونی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کے علاوہ یہ بھی بے حد ضروری ہے کہ خود مسلمان کہلانے والوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی طرف توجہ دلائی جاتی رہے۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ نئی نسلیں تیزی سے غیر اسلامی نظریات و افکار سے متاثر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ تو دین سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ ان کا واپس آنا بظاہر بے انتہا مشکل نظر آتا ہے۔ تاہم اس صورتحال سے کسی قسم کی کوئی دل شکستگی ہرگز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 164 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے چاہتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت سزا دینے والا ہے۔ ان نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا کہ تمہارے اور اپنے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ شاید یہ لوگ ڈر ہی جائیں۔ آیت میں دو حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور دونوں خاص طور پر قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ اہل ایمان تبلیغ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ سکے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ ماننا یا نہ ماننا سننے والوں کی مرضی اور قسمت پر منحصر تھا۔ اور دوسری یہ کہ جن لوگوں پر تبلیغ کی جا رہی ہو وہ کتنے ہی لاپرواہ اور مخالف اسلام کیوں نہ نظر آتے ہوں، اس بات کا امکان بہرحال موجود ہوتا ہے کہ وہ خدا کے پیغام سے متاثر ہو جائیں، وہ خدا سے ڈر کر اپنی روش بدل لیں۔ جہاں تک پہلی حقیقت کا تعلق ہے، اگر انسان اس بات کو پیش نظر رکھے کہ اس کا فرض اتنا ہی ہے کہ پیغام کو حکمت اور عمدگی سے پہنچا دے، تو تبلیغ کو بظاہر بے اثر دیکھ کر جو یاس اور دل شکستگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کبھی نہ ہو۔ تبلیغ کرنے والے کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وہ صرف پیغام پہنچانے کا ذمہ دار ہے، کسی کا کان پکڑ کر اسے زبردستی راہ حق پر گامزن کر دینے کا ذمہ دار نہیں۔ حق کی طرف بلانے والے نے جس برتر ہستی کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کی تھی، اگر اس کی نیت میں خلوص ہے تو اس خالق اکبر نے اس کی کوشش کو ضرور قبول فرما لیا ہے۔ اگر بظاہر تبلیغ کا اثر ہوتا نظر نہیں آتا تو یہ قطعی گھبرانے کی بات نہیں۔ اگر فوری اثر نہیں ہوا ہے تو کچھ عرصے بعد ہو جائے گا، لیکن ہوگا انشاءاللہ ضرور، کیونکہ اللہ تعالیٰ خلوص دل سے کی ہوئی کوشش کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ باقی رہی یہ بات کہ بعض لوگ اسلام کی عملی اور قولی مخالفت میں اس حد تک جا پہنچتے ہیں کہ بظاہر ان کے واپس آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا، تو اس معاملے میں بھی بالکل نا امید ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی قلبی کیفیات بڑی پراسرار ہوتی ہیں۔ کٹر سے کٹر دل میں بھی کسی وقت ایسی نرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ جو شخص بظاہر غیر اسلامی روشوں کا بے حد دل دادا نظر آتا ہے وہ کبھی تبلیغ سے متاثر ہی نہیں ہوگا، بنیادی طور پر غلط ہے۔ اس کتاب کی ترتیب کا خیال سال ہا سال سے ذہن میں تھا، اور کوشش یہی تھی کہ ان بنیادی صفحات پر مواد بہم پہنچایا جائے، جن کی پیدا ہونے سے پھر ثانوی حیثیت کی
صفات خود ہی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً اگر دل میں خدا کی سچی محبت اور خدا کا حقیقی خوف پیدا ہو جائے تو پھر یہ اشتیاق خود بخود ہی پیدا ہو جائے گا کہ ایسے کام کریں جو اس کی رضا کے حصول میں مدد دیں اور اس کے قہر سے بچائیں۔ ایسے ہی اگر دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو پھر خود بخود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے کا شوق بھی ابھر آئے گا۔ اس طرح اگر دلوں میں حیا پیدا ہو جائے گی تو پھر اخلاقی بے راہ رویوں اور عریانیوں کی راہیں خود بخود ہی مسدود ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں جو عام بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اسے پیش نظر رکھتے ہوئے بڑے غور و غوص کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کتاب میں مندرجہ ذیل 13 موضوعات کو بنیادی صفات کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توقع ہے کہ اگر ہم ان صفات کو اپنا لیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوسری اسلامی صفات بھی خود بخود ہی پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ان موضوعات کی تفصیل حسب ذیل ہے: عقیدہ آخرت، نمبر 2 حب الہی اور خشیت الہی، نمبر 3 حب رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 حمیت اسلام اور جذبہ تبلیغ، نمبر 5 حصول علم دین کا شوق، نمبر 6 اسلامی عبادات کی پابندی، نمبر 7 تزکیہ نفس، نمبر 8 اخوت اسلامیہ، نمبر 9 دیانتداری، نمبر 10 حیا اور نمبر 11 نظم و ضبط، نمبر 12 ازواجی زندگی کے اسلامی اصول، نمبر 13 اسلامی ثقافت۔ کتاب کا مواد اکٹھا کرنے میں سال ہا سال لگ گئے اور وہ مواد اتنا بڑھ گیا کہ اگر اسے ایک جلد میں رکھا جاتا تو کتاب بہت زیادہ ضخیم ہو جاتی، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اسے چھوٹے چھوٹے حجم کے مختلف حصول میں شائع کیا جائے۔ اس سلسلے کا پہلا حصہ حاضر خدمت ہے جو اسلام کے عقیدہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر بقیہ حصے بھی حاضر خدمت ہوتے رہیں گے۔ عقیدہ آخرت کو سب سے پہلے پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اصلاح کے سلسلے میں یہ عقیدہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ بات نقش ہو جاتی ہے کہ میں نے ایک دن کہیں جا کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور میرے اعمال مجھے ابدی راحت بھی دے سکتے ہیں اور دائمی عذاب بھی، تو پھر اس کے دل میں خود بخود ہی یہ تلاش پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا کروں کہ عذاب سے بچ جاؤں اور راحت حاصل کر لوں، اور پھر یہ اندرونی جذبہ تلاش اسے خود بخود ہی خدا، رسول، نماز، روزے، دیانت و امانت، پرہیزگاری و پاک بازی، خدا ترسی و فرشناسی کی راہوں کی طرف لیے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں دیکھیے کہ جو آیات اور صورتیں بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھیں، ان میں عقیدہ آخرت کا بکثرت ذکر آتا ہے۔ کتاب میں حتی الامکان اس بات کا بھی دھیان رکھا گیا ہے کہ جو کچھ بھی کہا جائے وہ زیادہ تر قرآن و حدیث، تاریخ اور سیر کی زبان میں کہا جائے اور اپنی زبان کم سے کم استعمال کی جائے۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دست بدعا ہیں کہ ہماری ان حقیر کوششوں کو شرف قبولیت بخشے اور امت مسلمہ کو صحیح معنوں میں خیر امہ بننے کا شرف عطا فرمائے اور اس قابل بنائے کہ اس کے ذریعے بنی نوع انسان اپنی ابدی نجات کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بالقلم بنت اسلام۔ کچھ معروضات۔ خدائے ذوالجلال و اکرام کا بے پایاں شکر ہے کہ اس کتاب کا 7واں ایڈیشن شائع ہونے تک اس سلسلے کی 8 کتابیں طبع ہو چکی ہیں جو حسب ذیل ہیں: نمبر 1 آخرت، نمبر 2 حب الہی، نمبر 3 دائی کے اوصاف، نمبر 4 نفس کا تزکیہ، نمبر 5 صلاۃ و زکوٰۃ، نمبر 6 صیام رمضان و حج بیت اللہ،
نمبر 7 حقوق العباد، نمبر 8 علم۔ کتابوں کے موضوعات کے معاملے میں بعض وجہ کے باعث اور ترتیب قائم نہ رہ سکی جو دیباچہ طبع اول میں بیان ہوئی ہیں۔ اس ترتیب کے لحاظ سے تیسرے نمبر کی کتاب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہونی چاہیے تھی، مگر اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس کے بارے میں اور زیادہ مطالعہ کر لیا جائے اور مزید معلومات حاصل کر لی جائیں۔ ایسے ہی اسلامی عبادات کو ایک جلد میں نہ رکھا جا سکا اور اس کے لیے 2 جلد بنانی ضروری محسوس ہوئیں۔ ازدواجی زندگی کے اسلامی اصولوں کو بھی حقوق العباد کا حصہ بنا دیا گیا۔ نظم و ضبط اور اسلامی ثقافت کے بارے میں یہ بہتر سمجھا گیا کہ ان موضوعات پر مشتمل کتابیں لکھنے کے بجائے ان کے ضروری حصے اس سلسلے کی بقیہ کتب میں مناسب جگہوں پر آتے جائیں۔ اب نئی ترتیب کی روح سے مندرجہ ذیل عنوانات سے تعلق رکھنے والے 3 حصوں کو مرتب کرنا باقی ہے۔ نمبر 9 اخوت اسلامی، نمبر 10 قوتیں، نمبر 11 سراج منیر۔ اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ جو آخرت اور حب الہی سے شروع ہوا تھا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پایا تکمیل پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے شرف قبولیت بخشے۔ بنت اسلام۔ آخرت کے بارے میں 3 نظریے۔ آخرت کے بارے میں آج تک جتنے نظریے قائم ہوئے ہیں انہیں 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے رہے ہیں اور اب بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ موت کے ساتھ ہی انسانی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، نہ کوئی دوسری زندگی ہے، نہ جزا و سزا، نہ جنت و دوزخ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور الہامی مذاہب کو نہیں مانتے وہ آخرت کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ رہا ہے کہ روحیں جسم کے لباس میں ہوتی ہیں۔ ایک روح جب ایک جسم میں زندگی گزار لیتی ہے اور جسم مر جاتا ہے تو روح پھر کسی اور جسم میں دوبارہ دنیا میں آ جاتی ہے اور ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، یعنی ہر روح جسم بدل بدل کر بار بار دنیا میں آتی رہتی ہے۔ اس عقیدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ روح ایک جسم میں جس طریقے سے زندگی گزارتی ہے اس کا دوسرا جنم اس کے نتیجے کے طور پر ہوتا ہے، یعنی ایک جسم میں اگر کسی انسان نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو اس کی روح بھی ایک اچھے انسان ہی کی شکل میں آ جائے گی، لیکن ایک جسم میں اگر کسی نے برے اعمال کیے ہوں گے تو دوسری دفعہ وہ کسی برے انسان یا کسی جانور مثلاً کتے، بلی، سانپ، چوہے وغیرہ کی شکل میں پیدا ہوگا تاکہ اپنے پہلے جنم کے کیے ہوئے برے اعمال کی سزا پائے۔ اس عقیدے کو عقیدہ تناسخ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ اسے مانتے رہے ہیں اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو مانتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں تیسرا نظریہ وہ ہے جو شروع سے انبیاء بتاتے آئے ہیں۔ اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ زندگی بے ثبات ہے، اس نے لازماً موت پر ختم ہو جانا ہے، مگر موت بالکل یا فنا نہیں، بلکہ اس کے بعد ایک اور ابدی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور بعد والی زندگی نتیجہ ہوگی موجودہ زندگی کا۔ اگر موجودہ زندگی نیکوکاری سے بسر کی ہوگی تو موت کے بعد کی زندگی ابدی آرام کی زندگی ہوگی، لیکن اگر دنیاوی زندگی میں کفر اور نافرمانی کا رویہ اختیار کیا گیا ہوگا تو وہ موت کے بعد کی زندگی بڑی تکلیف اور عذاب کی زندگی ہوگی۔ نظریہ افکار آخرت۔ اب آپ ان تینوں نظریوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ کون سا نظریہ عدل و انصاف کے مطابق اور عقلی لحاظ سے معقول معلوم ہوتا ہے۔ پہلے اس نظریے پر غور کیجئے کہ موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے تو پھر لا محالہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انسان اس زندگی میں راستی اور نیکوکاری سے دن گزارے یا بدعمالیوں میں عمر بسر کرے، انجام دونوں طریقوں کا ایک ہی ہوگا، یعنی
بالکلیہ فنا، کیا اس بات سے دل مطمئن ہو جاتا ہے؟ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ بے شمار انسان ایسے ہوتے ہیں جو راستی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، خدا کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے میں کوشاں رہتے ہیں اور سچائی کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود تکلیف کی زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری طرف ایسی مثالیں بھی کم نہیں ہیں کہ ظالم اور جفاکار لوگوں نے اپنی بدعمالیوں اور بری رہنمائی سے ایک دوسرے کو گمراہ کیا اور لوگوں کے حقوق بری طرح چھینے، اگر زندگی میں خوشحالی اور فارغ البالی ان کا ساتھ دیتی رہی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ان دونوں قسم کے انسانوں کا انجام ایک جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی بالکل یہ فنا، تو پھر نیک آدمی کاہے کے لیے تکلیفیں سہ سہ کر نیکیاں کرتا پھرے؟ جب اسے اس کی نیکیوں کا کوئی اجر نہیں ملنا تو پھر وہ بھی برا کیوں نہ بن گیا کہ مار دھاڑ کر کے کم از کم زندگی کے چند دن ہی عیش میں گزار لیتا۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے سے خود یہ دنیاوی زندگی بھی سدھر جاتی ہے اور بدعملی کی زندگی گزارنے سے اس دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی پکا لگا بندہ قانون نہیں ہے کہ ضرور ایسا ہی ہو۔ اگرچہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ راستے کی زندگی گزارنے والے دنیا میں بھی اس کا اچھا انجام دیکھ لیتے ہیں اور برائیوں کی راہ پر چلنے والے موت سے پہلے ہی اس کی سزا بھی بھگتنا شروع کر دیتے ہیں، مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کئی بدعمل دنیا میں اس حد تک عیش و آرام کرتے ہیں کہ عیش و آرام کی زیادتی انہیں مزید بدعمل بناتی چلی جاتی ہے، اور اس کے برعکس کئی دیانت دار محنتی دو وقت کی روکھی سوکھی بھی مہیا نہیں کر سکتے۔ پھر کئی نیک نہاد زندگی بھر بے چینیوں اور الجھنوں کا شکار رہتے ہیں اور کئی بد نہاد ہر آسائش کے مالک بنے رہتے ہیں۔ بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم کہیں سے داد حاصل نہیں کر سکتا اور ظالم اپنے ظلم کی سزا سے صاف بچ نکلتا ہے۔ پھر اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس اس دعوے کے لیے دلیل کیا ہے؟ آخر وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں؟ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم آخرت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد کسی کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں اور نہ کسی شخص نے وہ آخرت کی زندگی دیکھی ہے۔ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ جو مرتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، لہذا دوسری زندگی نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ اگر کسی نے آخرت کی زندگی دیکھی نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ کسی انسان نے آخرت کی زندگی دیکھی نہیں اس لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں؟ ایک دیہاتی نے اگر بحری جہاز نہ دیکھا ہو تو وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ بحری جہاز کیا چیز ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ چونکہ میں نے بحری جہاز نہیں دیکھا اس لیے بحری جہاز کا کوئی وجود ہی نہیں، تو ہر عقل والا اسے احمق سمجھے گا، کیونکہ اس کا بحری جہاز کو دیکھ نہ سکنا اس دعوے کی دلیل نہیں بن سکتا کہ بحری جہاز موجود ہی نہیں ہوتے۔ غرض کا اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ سب لوگوں کا انجام ایک ہی ہونا ہے، یعنی موت، اور اس کے بعد بالکل یہ فنا، تو نیک کس امید پر نیکی پر قائم رہے گا اور بد کس خوف کے باعث برائی سے رکے گا؟ جب آخرکار سب نے ایک ہی گھڑے میں گرنا ہے تو پھر ہر انسان کیوں نہ راحت اور لذت کے سامان حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، چاہے وہ جائز ذرائع سے حاصل ہوتے ہوں یا ناجائز ذرائع سے۔ یہ نظریہ کہ موت بالکل یا فنا ہے، اس کے بعد کوئی جزا و سزا نہیں، انسان کے دل سے نیکی کی راہ میں جد و جہد کرنے کے جذبے کو ختم کر دیتا ہے۔ تناسخ۔ اب تناسخ کے عقیدے کو لیجئے کہ روحیں بار بار دنیا میں آتی ہیں۔ اس عقیدے کے ماننے والے لوگوں کا خیال ہے کہ روح کا بار بار آنا اس لیے ہے کہ انسان اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ اس لیے انسان ہے کہ پہلے جنم میں اس نے اچھے عمل کیے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ انسان یا حیوان یا درخت ہونا سب دراصل پہلے جنم کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے کیا چیز تھی؟ اگر انسان تھا تو ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے کچھ اور ہوگا، ورنہ پوچھا جائے گا کہ انسان کا قلب اسے کس اچھے عمل کے بدلے میں ملا۔ اگر کہا جائے کہ حیوان تھا یا درخت تھا تو ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے انسان ہو، ورنہ سوال ہوگا کہ درخت یا حیوان کا قالب
اسے کس برے عمل کے نتیجے میں ملا۔ غرض کے اس عقیدے کو ماننے والے مخلوقات کی ابتدا کسی جیون سے بھی قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر جیون سے پہلے ایک جیون ہونا ضروری ہے تاکہ بعد والے جیون کو پہلے جیون کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ یہ بات سری عقل کے خلاف ہے۔ پھر تناسخ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ انسان ایک جیون کے اعمال کی سزا دوسرے جیون میں بھگتتا ہے، مگر سزا تو اسی صورت میں مفید ہوتی ہے کہ مجرم کو یاد ہو کہ یہ سزا مجھے فلاں گناہ کے عوض مل رہی ہے، مگر انسان کو تو اپنے گزاری جانے والی زندگی سے پہلے کے واقعات قطعی یاد نہیں ہوتے۔ گویا اہل تناسخ کے عقیدے کی روح سے انسان ایسے گناہ کی سزا بھگتتا ہے جن کے متعلق اسے کچھ بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا تھے اور اس نے کب ان کا ارتکاب کیا تھا۔ غرض تناسخ کا عقیدہ ایک الجھا ہوا عقیدہ ہے اور خام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ انبیاء کا نظریہ۔ اب تیسرے نظریے پر غور کیجیے، جو انبیاء شروع سے بتاتے رہے کہ اس زندگی کے بعد لازماً ایک دوسری زندگی ہے جس میں اچھائی کا اچھا اور برائی کا برا بدلہ ملے گا، اور وہ دوسری زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ نظریہ عملی اور عقلی دونوں لحاظ سے دل کو مطمئن کرنے والا ہے اور عین انصاف کے مطابق ہے۔ جب دل کو تسکین ہوتی ہے کہ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی، اگر دنیاوی زندگی میں اس کا پھل نہ بھی ملا تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک جگہ ایسی موجود ہے جہاں اس کا پھل ضرور ملتا ہے، تو پھر انسان نیکوکاری پر قائم رہتا ہے، چاہے اسے اس کی اچھائی کا کوئی دنیاوی پھل ملے یا نہ ملے۔ ایسے ہی ایمان کے برائی کا بدلہ اگر دنیا میں نہ بھی ملا تو بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس کا برا بدلہ ملے گا۔ انسان کے دل میں برے اعمال سے بچنے کا خیال پیدا کرتا ہے، چاہے اسے وہ تمام ذرائع اور وسائل حاصل ہوں جن سے وہ ایک گناہگارانہ زندگی بسر کر سکے۔ انبیاء کے بتائے ہوئے نظریہ آخرت کا انسانی سیرت سے گہرا تعلق ہے۔ جن انسانوں کا یہ عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا ان کی سیرت اتنی ہی مضبوط ہوگی، اور جن کا یہ عقیدہ کمزور ہوگا ان کی سیرت اتنی ہی کمزور ہوگی۔ یہ عقیدہ بھلائیوں کا مشتاق بناتا ہے اور برائیوں سے نفور کرتا ہے، اور اس دنیا کا سکھ آرام اور اس کی رونق اور خوشحالی بھی زیادہ تر اسی بات پر منحصر ہے کہ اس کے رہنے والے بھلائیوں کی مشتاق ہوں اور برائیوں سے نفرت کریں۔ انبیاء جو نظریہ سکھاتے رہیں، اس کی تفصیلات پر غور کرنے سے جن حقائق کا پتہ چلتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ زندگی کی بے ثباتی اور آخرت کا دوام۔ موت کی کیفیت، عالم برزخ یا قبر کے احوال، یوم آخرت اور اس کے احوال، بہشت اور دوزخ۔ آئندہ صفحات میں انبیاء کے سکھائے ہوئے نظریہ آخرت کی تفصیلات ایک ایک کر کے پیش کی جائیں گی۔ زندگی کی بے ثباتی۔ انسانی زندگی کی بے ثباتی اور آخرت کے گھر کی پائیداری ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں کلام پاک اور احادیث میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 39 میں بیان ہوا ہے کہ دنیا تو بس عارضی فائدہ ہے اور جو آخرت ہے وہی پائیدار گھر ہے، اور سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16-17 میں فرمایا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں فرمایا، اور یہ دنیا کی زندگی تو نرا کھیل تماشا ہے، اور بے شک جو پچھلا گھر ہے حقیقت میں وہی زندگی ہے، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ ان آیات سے یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی چونکہ عارضی اور کھیل تماشا ہے اس لیے اسے چھوڑ کر ایک طرف ہو جاؤ، بلکہ مراد یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت چھوٹی اور اس کے مقابلے میں آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا اور بڑا پائیدار ہے، اس لیے اس چھوٹی سی زندگی میں ایسے کام نہ کرنے بیٹھ جانا جس سے وہ ہمیشہ رہنے والی دائمی زندگی خراب ہو جائے، کیونکہ اصل مقصود تو وہ دائمی زندگی ہے۔ یہ چھوٹی سی دنیاوی زندگی تو اس لیے عطا کی گئی ہے کہ اس دائمی زندگی کے سامان کر لیں،
اب اگر ہم اس چھوٹی سی زندگی ہی کو منزل مقصود بنا کر بیٹھ گئے تو پھر جب یہ ختم ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہوگی جس کے لیے کچھ تیاری نہیں کی گئی، تو پھر کیسی حسرت و ندامت ہوگی کہ ذریعے کو مقصود بنائے رہے اور مقصود کو بھولے بیٹھے رہے۔ چنانچہ سورہ زخرف آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اچھی آخرت تیرے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ نیز سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21 میں فرمایا، اور بے شک آخرت باللحاظ درجوں کی بھی بڑی ہے اور باللحاظ فضیلت بھی بڑی ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 میں فرمایا، اور جس نے آخرت چاہی اور اس کے لیے کوشش کی جیسا کہ اس کے لیے کوشش کرنے کا حق ہے اور وہ ایماندار ہوا، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ سورہ القصص میں آیت نمبر 83 میں فرمایا، یہ پچھلا گھر ہے جسے ہم ان لوگوں کو دیں گے جو ملک میں نہ سرکشی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور انجام نیک متقیوں کا ہے۔ سورہ المومنین آیت نمبر 112 تا 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کہے گا، تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن رہے ہوں گے یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ تو گننے والوں سے پوچھ لے، اللہ فرمائے گا کہ تم تو بہت ہی تھوڑا رہے، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ اس آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ در حقیقت دنیاوی زندگی بڑی مختصر ہے۔ بڑی کوتاہیوں کے باعث ہم اسے نہ صرف لمبی بلکہ شاید دائمی ہی سمجھتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ ختم ہو جائے گی اور جب آخرت کے احوال پیش آئیں گے تو اس وقت اس کا مختصر ہونا صحیح طور پر ذہن نشین ہو جائے گا۔ پھر اس وقت تو یوں محسوس ہوگا گویا ایک دن یا شاید پورا دن بھی نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ رہے، جیسے سورہ یونس آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا ہے، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا اس سے معلوم ہوگا گویا وہ ایک گھڑی دن سے زیادہ دنیا میں نہیں ٹھہرے۔ سورہ النزعۃ آیت نمبر 46 میں فرمایا ہے، جس دن وہ اسے دیکھیں گے ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں ایک شام یا اس کی صبح سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اس موضوع پر ذریعہ ہدایت دی ہیں۔ یحییٰ بن سعید نے اسماعیل سے سنا، اسماعیل نے قیس سے سنا، قیس کہتے ہیں کہ میں نے مستور کو جو بنو کہر کے بھائی تھے کہتے ہوئے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹی ہے۔ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے یحییٰ نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے کہ جس طرح سمندر کے پانی کے مقابلے میں وہ چند قطرے پانی جو انگلی کو لگ جاتا ہے کچھ حیثیت نہیں رکھتا، ایسے ہی یہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں بالکل بے حیثیت ہے، اپنی مدت کے لحاظ سے بھی اور آرام و چین اور مسرت و سرور کے لحاظ سے بھی۔ ایک روح جب انسانی جسم کے لباس میں ایک دفعہ اس دنیا میں جنم لے لیتی ہے تو پھر اس کے سامنے ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہوتی ہے۔ یہ دائمی زندگی 3 دوروں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس کا پہلا دور پیدائش سے لے کر موت تک چلتا ہے۔ موت کے بعد جسم تو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، مگر روح اپنی زندگی کی دوسری سٹیج میں داخل ہو کر اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ یہ وہ دور ہے جو انسانی موت کے وقت سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک چلے گا۔ اسے عالم برزخ یا قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی تو انسان اپنی زندگی کے تیسرے دور میں داخل ہوگا۔ یہ قیامت سے شروع ہو جائے گا اور پھر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس دور کے آخر میں نہ کوئی موت ہے، نہ برزخ، نہ کوئی اور قیامت۔ انسانی زندگی کا یہ آخری حصہ قائمی اور دائمی ہے، اور اس سے کوئی نسبت ہی نہیں ان 2 پہلے حصوں کو، جو چاہے کتنے ہی لمبے کیوں نہ ہو جائیں مگر ایک نہ ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کے ان 3 سٹیجوں میں سے سب سے چھوٹی سٹیج اور ناپائیدار سٹیج وہ ہے جسے ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ہماری زندگی کا کبھی نہ ختم ہونے والا حصہ وہ ہے جو قیامت کے بعد شروع ہوگا
اور جو ہمیں باید و شاید ہی کبھی یاد آتا ہو۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ایک اور بڑی دور رس نتائج رکھنے والی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر دنیاوی زندگی انتہائی مختصر اور ناپائیدار ہے اور قیامت کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، مگر وہ دائمی زندگی اسی صورت میں آرام دہ اور خوشگوار ہو سکتی ہے کہ اس دنیاوی زندگی کو نیکیوں اور پرہیزگاری سے بسر کیا گیا ہو، اور اگر ایسا نہ کیا گیا اور اس دنیاوی زندگی میں کفر، نافرمانی اور ظلم و بددیانتی کا رویہ اختیار کیے رکھا گیا، تو پھر ان چند دنوں کی منمانی اس نہ ختم ہونے والی زندگی کو عذاب اور آلام کی زندگی بنا دے گی۔ گویا کہ یہ دنیاوی زندگی بیک وقت انتہائی بے حقیقت اور ساتھ ہی انتہائی اہم بھی ہے۔ بے حقیقت ان معنوں میں کہ بڑی مختصر اور ناپائیدار ہے، اور انتہائی اہم ان معنوں میں کہ اس پائیدار زندگی کا اچھا یا برا ہونا اسی ناپائیدار زندگی کے اعمال کے اچھا یا برا ہونے پر منحصر ہے۔ لہذا جب اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے حقیقی کا ذکر کرتے ہیں، یا اسے نرا کھیل تماشا یا عارضی فائدہ یا تھوڑا ساز و سامان یا ذلیل اور بے قیمت قرار دیتے ہیں، تو اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہوتی کہ چونکہ یہ دنیا کھیل تماشا، عارضی فائدہ یا ذلیل اور بے قیمت ہے اس لیے اسے چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، بلکہ یہ مراد ہوتی ہے کہ یہ دنیا بذات خود مقصود نہیں بلکہ مقصود کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کی ذاتی دلکشی اور فائدہ بالکل معمولی ہے۔ اگر تم نے اسی کو مقصود بنا لیا تو پھر تو گویا تم بہت ہی معمولی اور ناپائیدار سا فائدہ لینے پر مطمئن ہو گئے۔ اس دنیاوی زندگی کی اصل اہمیت اس حقیقت میں ہے کہ یہ آخرت کی زندگی سنوارنے کا ذریعہ بنے، اس لیے اس سے وہی کام لیا جانا چاہیے جس سے پائیدار اور دائمی فائدہ حاصل ہو۔ ذیل کی حدیث دنیا کی ناپائیداری اور فی نفسہ حقیر ہونے کو ذہن نشین کرتی ہے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ کے میدان میں تھے کہ اچانک ایک مردہ بکری نظر آئی جو اپنا پاؤں اٹھائے ہوئے تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بکری اپنے مالک کی نگاہ میں ذلیل ہے؟ پھر فرمایا پس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جتنی یہ مری ہوئی بیکار بکری اپنے مالک کے نزدیک ذلیل ہے، اس سے زیادہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن رکھتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی اس میں سے کسی کافر کو ایک قطرہ پانی بھی نہ دیتا۔ ابن ماجہ۔ حضور کی مراد یہ تھی کہ انسان کی موت اس کے بالکل قریب ہے، مگر اس کی امیدیں اور آرزوئیں اتنی زیادہ اور اتنی دور دور تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ موت تو اس کی شہرک کے قریب ہی کھڑی ہے۔ وہ اپنی انہی لمبی لمبی آرزوؤں اور امیدوں میں مگن ہوتا ہے کہ موت اچانک اسے آ لیتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہ گویا تو پردیسی یا مسافر ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو تو شام کا منتظر نہ رہ، اور اپنی صحت کے زمانے میں اپنی بیماری کے زمانے کے لیے توشہ لے لے، اور اپنی زندگی کے دوران اپنی موت کے لیے تیاری کر لے۔ بخاری۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں دل لگا کر نہ بیٹھ جا، یاد رکھ کے زندگی کا وقفہ بڑا مختصر ہے۔ جب صحت کی حالت ہو تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لے، تاکہ بیماری کی حالت میں جب کچھ نہیں کر سکے گا تو اس کی کمی پوری ہو جائے، اور جب تک زندگی ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لے تاکہ آخرت میں درجات ملیں۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہ گویا کہ تو پردیسی یا مسافر ہے، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر،
مجاہد کہتے ہیں کہ یہ حدیث سنانے کے بعد پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب صبح ہو تو اپنے دل سے شام کی باتیں مت کر، اور جب شام ہو تو اپنے دل سے صبح کی باتیں مت کر، اور بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت میں سے توشہ لے لے، اور موت آنے سے پہلے اپنی زندگی سے توشہ لے لے، کیونکہ خدا کے بندے تو نہیں جانتا کہ کل تیرا کیا نام ہوگا، زندہ یا مردہ، نیک یا بد، خوش بخت یا بد بخت، لہٰذا جب تک فرصت حیات میسر ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعرا نے جو کچھ کہا ہے اس میں سب سے سچائیت یہ ہے، آگاہ رہو کہ خدا کے سوا ہر شے باطل ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ مسلم۔ دنیا کے مومن کا قید خانہ ہونے کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ زندگی میں مومن اعمال نیک کرنے اور رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے مشقتیں کرتا رہتا ہے، اور موت کے بعد ایسی راحت اور امن و سکون کی زندگی حاصل کر لیتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی یا غم و فکر نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس راحت دوام کے مقابلے میں اس کی دنیا کی زندگی گویا قید خانہ ہے۔ اس کے برعکس کافر اس دنیاوی زندگی میں نیکی اور رضائے الہی کے لیے مشقت بھی نہیں اٹھاتا، اور اگرچہ وہ بھی زندگی کے دکھ سکھ کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے، تاہم جو خوفناک عذاب اسے موت کے بعد ملتا ہے اس کے مقابلے میں اس کی دنیا کی زندگی گویا وحشت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے پاس والے ایک گاؤں العالیہ کے کسی حصے سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزار کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردہ بچے کے پاس سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کان سے پکڑا، پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اسے 1 درہم کے عوض لے لے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم تو اسے کسی بھی شے کے عوض لینا پسند نہیں کرتے، اور ہم نے اسے کرنا ہی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو بھی یہ عیب دار تھا، کیونکہ یہ چھوٹے کانوں والا ہے، اور اب جب یہ ساتھ مرا ہوا بھی ہے تو ہم اسے لینا کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم جتنا یہ بچہ تمہاری نگاہوں میں ذلیل ہے، دنیا اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ مسلم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو جسم مبارک پر چٹائی کی بناوٹ کے نشانات نمایاں تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم بستر بچھا دیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نشان ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا تعلق؟ میں تو دنیا میں اسی طرح ہوں جیسے ایک سوار دوران سفر سایہ حاصل کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے ٹھہرا، پھر سے چھوڑ کر چل دیا۔ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس دوزخی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، پھر اسے آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی راحت گزری؟ تو وہ جواب دے گا کہ نہیں، خدا کی قسم اے میرے رب، میں نے کبھی راحت نہیں دیکھی۔ اور ایسے ہی اس جنتی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب لوگوں سے زیادہ تکلیف میں رہا ہوگا، اور اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی شدت گزری؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، خدا کی قسم اے میرے رب، مجھ پر کبھی کوئی تکلیف
نہیں گزری اور نہ میں نے کبھی کوئی شدت دیکھی۔ مسلم۔ اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے مراد یہ واضح کرنا ہے کہ دنیا کا عیش و آرام آخرت کے عیش و آرام کے مقابلے میں بالکل عارضی اور انتہائی گھٹیا ہے، اور یہی حال دنیا کی تکالیف کا بھی ہے کہ وہ بھی آخرت کے عذاب کے مقابلے میں انتہائی عارضی اور بالکل معمولی ہیں۔ لہٰذا وہ شخص جو دنیا میں انتہائی عیش و آرام میں رہا ہوگا مگر ہوگا خدا کا نافرمان، وہ صرف ایک دفعہ جہنم میں غوطہ دیے جانے کے بعد اپنی دنیاوی آسائش و آرام کو اس طرح بھول چکا ہوگا کہ خدا کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں نے تو کبھی کوئی آرام دیکھا ہی نہیں۔ اور ایسے ہی جو شخص دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف کا شکار رہا ہوگا مگر ہوگا خدا کا فرما بردار، اسے جنت میں ایک ہی غوطہ دیا جائے گا تو وہ اپنے سارے دکھ درد اس طرح بھول جائے گا کہ کہ خدا کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ بزرگان دین نے بھی دنیا کی بے ثباتی اور اہمیت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے۔ جامعہ اشرافیہ کے بانی مفتی محمد حسن صاحب فرماتے ہیں، دنیا میں رہنا بھی ایک نعمت ہے کہ جنت کا سامان حاصل کرنے کا یہاں موقع دیا جاتا ہے۔ نیز فرمایا، تمام تمنائیں تو جنت میں ہی پوری ہوں گی، وہاں جو چاہو گے مل جائے گا۔ دنیا میں تو تسلی ہوتی نہیں بلکہ تجلی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار، یہ غلط ہے۔ یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ دنیا میں بھی ادھار کا معاملہ ہے۔ مثلاً زراعت کو دیکھیں کہ کتنی مشقت اور انتظار کے بعد غلہ آتا ہے، اسی طرح نوکری کو دیکھیں کہ تجارت اور دکانداری کے حالات کو دیکھیں۔ اسی طرح نوکری کو دیکھیں، تجارت اور دکانداری کے حالات کو دیکھیں، کیا یہ نقد ہے؟ پھر دنیا میں جو کچھ عرصے کے بعد ملتا ہے وہ احتمالی اور غیر یقینی ہوتا ہے، اور آخرت میں جو ملے گا وہ یقینی ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بارے میں اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ مسلمان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں اور اس طرح اس میں پھنس کر رہ جائیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث بیان ہوئی ہے جس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا کی قسم مجھے تمہارے معاملے میں مفلسی کا خوف نہیں، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر اس طرح کشادہ ہو جائے جس طرح ان پر ہوئی تھی جو تم سے پہلے گزرے، پھر تم اسے بے طرح چاہنے لگو جس طرح انہوں نے اسے چاہا تھا جو تم سے پہلے گزرے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے جس طرح اس نے ان پہلوں کو ہلاک کیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے۔ آپ پیادہ پا تھے، راستے میں ایک ناقہ سوار عربی ملا اور پوچھنے لگا کہ اے شیخ کدھر کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ عربی بولا، اتنا لمبا سفر اور آپ کے پاس کوئی سواری نہیں، منزل کیسے طے ہوگی؟ فرمایا، میرے پاس کئی سواریاں ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ جب بلاؤں کا ہجوم ہوتا ہے تو صبر کی سواری کر لیتا ہوں، نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کے گھوڑے پر چڑھ جاتا ہوں، قضا نازل ہوتی ہے تو رضا کی اونٹ پر سوار ہو جاتا ہوں، اور جب نفس کسی چیز کے لیے بلاتا ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ عمر زیادہ گئی اور تھوڑی باقی رہ گئی۔ عربی نے کہا، آپ بے شک سفر کریں، سچ یہ ہے کہ آپ سوار ہیں اور میں پیادہ ہوں۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایران کے مشہور بادشاہ جمشید نے مرنے سے پہلے ایک چشمے پر پتھر کا ایک کتبہ نصب کرایا جس پر یہ الفاظ کندہ تھے، اس چشمے پر مجھ جیسے بہتوں نے دم لیا لیکن وہ پلک جھپکنے میں رخصت ہو گئے۔ میں نے دنیا بہادری اور زور سے حاصل کی مگر میں اسے اپنے ساتھ قبر میں نہ لے جا سکا۔ موت اور جنازہ۔ موت وہ مرحلہ ہے جس سے ہر ذی روح کو لازماً گزرنا ہے۔ جو ایک دفعہ پیدا ہو گیا اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس پر یہ بھی لازم ہو گیا کہ ایک نہ ایک دن موت کی گھاٹی ضرور عبور کرے گا۔ قرآن مجید اور حدیث پاک میں موت کا ذکر بھی بکثرت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں فرمایا ہے، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے
اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں پھانس کر آزماتے ہیں اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ شک نہیں کہ تو بھی مرنے والا ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 میں فرمایا، ہر ایک جو زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 34 میں فرمایا، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، تو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی، اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ سورہ کاف آیت نمبر 19 میں فرمایا، اور موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ سورہ مومنین آیت 99 تا 100 میں بیان ہوا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے دنیا میں پھر واپس بھیج تاکہ میں اس جگہ جسے چھوڑ کر آیا ہوں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہے گا۔ موت کے بارے میں ایک اہم بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی موت جس جگہ واقع ہونی ہے اور جس جگہ واقع ہوئی ہے وہ خدا کے ہاں معین ہو چکا ہے اور اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سورہ نو آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جب اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت آ جاتا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹایا جاتا، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ موت کے وقت اور جگہ کے معین ہونے کے عقیدے نے مسلمانوں میں بے پناہ بہادری پیدا کر دی تھی، چونکہ ان کے دل کی گہرائیوں میں یہ عقیدہ رچ بس چکا تھا کہ خطرات میں کود پڑنے سے موت نہیں آیا کرتی، بلکہ موت تو اس وقت آئے گی جب اس نے آنا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نڈر ہو کر اپنے سے کئی گنا زیادہ لشکروں سے بڑھ جایا کرتے تھے اور آخر فتح یاب ہو جاتے تھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دے کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا اور اس وقت تمہیں تھوڑا ہی فائدہ پہنچایا جائے گا۔ کلام پاک کی طرح احادیث نبوی میں بھی موت اور جنازے کا وضاحت سے ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ مسلمان اسے یاد رکھیں اور یہ یاد انہیں برائیوں سے روکتی رہے۔ ذیل کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کس دانش مندانہ طریقے سے اہل اسلام کو موت کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ موت ہر وقت انسان کے قریب ہوتی ہے۔ زندگی ایک ایسی شے ہے جس کی کچھ ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ایک لمحہ گزر رہا ہے، خدا معلوم دوسرا آئے گا یا نہیں آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لکیریں کھینچیں اور پھر فرمایا کہ یہ انسان کی لمبی لمبی آرزویں ہیں اور یہ اس کی موت ہے جو اس کے بالکل قریب ہے، بس وہ اسی طرح امیدوں اور آرزوؤں کی حالت میں ہوتا ہے کہ قریبی لکیر یعنی موت اسے آ لیتی ہے۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں کھینچ کر ایک مربع شکل بنائی اور اس کے وسط میں ایک لکیر کھینچی جو اس مربع سے باہر نکلی ہوئی تھی اور وسطی لکیر کے اس حصے کے ساتھ جو مربع کے اندر تھا چھوٹی چھوٹی اور لکیریں تھیں۔ یہ شکل یوں بن گئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ وسطی لکیر کا مربع کے اندر کا حصہ تو انسان ہے اور یہ مربع کی 4 لکیریں اس کی موت ہے جس نے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور یہ وسطی لکیر کا یہ حصہ جو مربع سے باہر نکلا ہوا ہے اس کی لمبی لمبی امیدیں اور آرزویں ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں جو وسطی لکیر کے اس حصے کے ساتھ کھینچی ہوئی ہیں جو مربع کے اندر ہے، یہ وہ آفتیں ہیں جن میں انسان مبتلا ہوتا رہتا ہے کہ اگر ایک سے بچ جاتا ہے تو دوسری آ پڑتی ہے اور اگر اس سے بچ نکلتا ہے تو کوئی اور اسے آ گھیرتی ہے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مومن کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے ملتے ہیں اور اسے اوپر چڑھا لے جاتے ہیں تو آسمان والے کہتے ہیں کہ ایک پاک روح زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پھر وہ اس روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے نیک روح، اللہ رحمت نازل فرمائے تجھ پر بھی اور اس جسم پر بھی جسے تو آباد رکھتی تھی۔
پس روح کو اس کے رب عز و جل کے پاس لے جایا جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس آخری میعاد یعنی قیامت تک کے لیے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جاؤ، اور کافر کی روح جب اس کے جسم سے نکلتی ہے تو اسے بھی اسی طرح اوپر چڑھا لے جایا جاتا ہے۔ تو آسمان والے کہتے ہیں کہ ایک خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے کہ اسے آخری میعاد یعنی قیامت تک کے لیے سجین میں لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے اس اخیری چادر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھے ہوئے تھے اس طرح اپنی ناک سے لگا لیا۔ اس حدیث کے ایک راوی حماد بیان کرتے ہیں کہ ان کے استاد بدیل نے جب یہ حدیث ان سے بیان کی اور مومن کی روح کے اوپر چڑھا لے جانے کا ذکر کیا تو پھر انہوں نے مومن کی روح کی عمدہ خوشبو کا ذکر کیا اور مشک کا ذکر کیا۔ ایسے ہی حماد یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بدیل نے جب کافر کی روح کے اس کے جسم سے نکلنے کا ذکر کیا تو اس روح کی بدبو کا ذکر کیا اور لعنت کا ذکر کیا۔ مسلم۔ اس حدیث کے سلسلے میں جن راویوں کا ذکر آتا ہے ان میں ایک مشہور راوی حماد بھی ہیں جنہوں نے یہ حدیث بدیل سے سنی تھی۔ حماد کے بارے میں جو حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کے استاد بدیل نے ان سے یہ حدیث بیان کرتے وقت مومن کی روح کی عمدہ خوشبو کا ذکر کیا اور مشک کا ذکر کیا، تو اس کا مفہوم بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ بدیل نے کہا کہ مومن کی روح مشک کسی خوشبودار ہوتی ہے۔ ایسے ہی حماد نے یہ بھی بیان کیا کہ بدیل نے کافر کی روح کی بدبو کا ذکر کیا اور لعنت کا ذکر کیا، تو اس کا مطلب بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کافر کی بدبو اور روح کو لعنت زدہ قرار دیا یا اس پر لعنت کی۔ یہاں بتایا کہ اہل آسمان نے اس پر لعنت کی۔ پھر دونوں روحوں کے بارے میں یہ جو بیان ہوا ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اسے آخری میعاد تک لے جاؤ۔ اس کی تشریح یہ بتائی گئی ہے کہ مومن کی روح کو قیامت تک کے لیے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور کافر کی روح کو سجین میں لے جانے کا سدرۃ المنتہا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بیری ہے جو عرش الہی کے داہنی جانب ہے۔ یہ فرشتوں وغیرہ کی پہنچ کی آخری حد ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ اور سجین کا مطلب ہے قید خانہ۔ یہ دوزخ کی ایک وادی ہے۔ اس کے علاوہ وہ رجسٹر بھی جس میں عذاب کے مستحق لوگوں کے نام وغیرہ درج کیے جاتے ہیں سجین کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جب میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان اعمال کو بجا لاتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں تو یہ شے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان اعمال کو بجا لاتا ہے جنہیں نوافل کی حیثیت حاصل ہے تو پھر میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں وہ شے اسے ضرور ادا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ بھی ضرور دیتا ہوں، اور جو کوئی کام بھی میں کرتا ہوں اسے کرنے میں مجھے اس طرح تردد یعنی تعمل یا توقف نہیں ہوتا جس طرح مومن کی جان لینے کے بارے میں تردد ہوتا ہے، کیونکہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اسے کوئی برائی پہنچے۔ اس حدیث قدسی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت درافت اور لطف و مہربانی کا ذکر ہے جو اپنے مومن بندے پر فرماتا ہے۔ پہلے یہ جو فرمایا گیا کہ میں اس کا کان اور آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے یہ مراد ہے کہ مومن ان چاروں اعضاء سے کام لے کر جتنے کام بھی کرتا ہے میں ان میں اس کی رہنمائی کرتا ہوں اور ان میں خیر و برکت عطا کرتا ہوں۔ اور آخر میں جو فرمایا گیا ہے کہ مجھے مومن کی جان لینے میں تردد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ تردد صرف مثال کے طور پر استعمال کیا ہے۔ جو کچھ بیان کرنا مقصود ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب مومن کی جان نکلنے لگتی ہے تو باتقائے رضائے بشریت وہ موت اور موت کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہے۔
لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے دنیا کی تکلیف اور پریشانیوں سے بچا کر اپنے پاس لے آؤں جہاں اس کے لیے ابدی انعامات ہیں۔ لہٰذا صورت یہ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو مومن موت کو ناپسند کرتا ہے اور دوسری طرف موت ذریعہ ہوتی ہے اس کی دنیاوی آفات سے بچ کر ابدی راحت و آرام حاصل کرنے کا، اور میں ان دونوں باتوں کے درمیان گویا متردد ہو جاتا ہوں کہ مومن پر موت وارد کی جائے یا نہ کی جائے، کیونکہ یہ تو موت کو ناپسند کرتا ہے مگر فائدہ اس کا مر جانے ہی میں ہے۔ جیسے کہ بیان ہو چکا ہے، یہ بات کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ مومن پر حد درجے مہربان ہے اور کسی بھی ایسی بات کو پسند نہیں کرتا جو مومن کے لیے تکلیف دہ ہو یا جس سے وہ تکلیف محسوس کرے۔ بعض علماء نے اس کی تشریح اس طرح بھی کی ہے کہ مومن چونکہ موت اور موت کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس پر حد درجے مہربان ہوں اور نہیں چاہتا کہ اسے تکلیف ہو، اس لیے میں ان کی جان بہت آہستگی سے نکالتا ہوں کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت کے پاس جاؤ تو بھلی بات کہو، یعنی اچھی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے پہلے شوہر ابو مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وقت کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یوں کہہ کہ اے خدا اسے بخش دے اور ہمیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کے بدلے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے، کیونکہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا اور وہ ام المومنین بن گئیں۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تاکہ ان کا آخری کلام توحید و رسالت کا اقرار ہو۔ مسلم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا، کیونکہ وہ توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا۔ ابو داؤد۔ بنو امیہ کے مشہور دیندار خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبدالعزیز کے حالات میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ موت کو اکثر یاد کرتے تھے۔ آپ کے ہاں رات کو فقہا جمع ہو کر موت اور قیامت کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبدالعزیز موت کے خوف سے رات رات بھر جاگا کرتے تھے اور اس پر غور و فکر کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے ایک ہم نشین سے کہا کہ میں غور و فکر میں رات بھر جاگتا رہا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کس چیز کے متعلق غور و فکر کرتے تھے؟ بولے، قبر اور اہل قبر کے متعلق۔ تم اگر مردے کو 3 دن کے بعد دیکھو تو باوجود اس کی ممانست کے تم اس کے پاس جانے سے وحشت زدہ ہوگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نظام سلطنت کی بنیاد خوف موت پر قائم کر رکھی تھی۔ انہوں نے صرف چند سال ہی حکومت کی تھی اور ان چند سالوں میں اس قدر اصلاحات ہوئی تھیں کہ حکومت کی کایا پلٹ ہو گئی تھی اور رعایا بہت خوشحال ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ جو انہوں نے کیا خدا کے ڈر، قیامت کے مواخذے اور موت کے خوف سے کیا۔ جنازہ۔ اسلامی شریعت میں اس بات کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وفات کے بعد میت کو اچھی طرح غسل دیا جائے، پاک صاف کفن میں لپیٹا جائے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے بعد اسے خاک کے سپرد کر دیا جائے۔ ذیل کی احادیث کا انہی امور سے تعلق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ موت نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے آگے لے چلو، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتی تو کہتی ہے کہ ہائے میری کم بختی، تم مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ اس کی آواز انسان کے سوا ہر شے سنتی ہے
اور اگر انسان اسے سن لے تو دہشت اور خوف کی شدت کے باعث غش کھا کر گر پڑے۔ بخاری۔ یہ وہ انجام ہے جس سے ہر نیک و بد نے لازماً دوچار ہونا ہے۔ جن لوگوں نے اس وقت کو یاد رکھا اور اس کے لیے تیاری کرتے رہے وہ تو مطمئن دل کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے ہاں ہمیں آگے لے چلو، ہم تو جانتے ہی تھے کہ ایک دن ہم نے وہاں جانا ہے۔ مگر جو فانی زندگی کو مقصود بناتے ہوئے فرصت حیات کی قیمتی لمحات کو خدا کی نافرمانی میں بسر کرتے رہے تھے اور بھولے سے بھی کبھی اس نہ ٹلنے والی گھڑی کو یاد نہیں کیا تھا، وہ جب اس انجام کو پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ لوگ تو ہمیں قبر کے حوالے کر آنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو وہ چلا اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کہاں لیے جا رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کے جنازے کو جلدی سے لے جاؤ، کیونکہ اگر وہ میت نیک ہے تو وہ ایک بھلائی ہے جسے تم آگے بھیج رہے ہو، لہٰذا اسے جلدی آگے بھیجو، اور اگر وہ میت اس کے سوا ہے یعنی برے اعمال کرتی رہی ہے تو وہ ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو، لہٰذا اسے جلدی سے اتار دو۔ بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی میت پر مسلمانوں کا ایک گروہ جن کا عدد 100 تک پہنچتا ہو نماز پڑھے اور اس کی بخشش کے لیے سفارش کرے تو اس کے حق میں ان کی سفارش قبول ہوگی۔ نسائی۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حبیرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میت بھی وفات پائے اور اس پر مسلمانوں کی 3 صفیں نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے کہ نماز جنازہ پڑھنے والے لوگ کم ہیں تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو مسلمان بھی مر جائے اور پھر اس کے جنازے پر 40 ایسے آدمی نماز پڑھنے کھڑے ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں تو اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ابو داؤد۔ نماز جنازہ پڑھنے والوں کے عدد کے بارے میں یہاں 3 احادیث بیان ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں 100 آدمیوں کا ذکر ہے، حضرت مالک کی حدیث میں 3 صفوں کا ذکر ہے اور اس حدیث میں 40 ایسے نمازیوں کا ذکر ہے جو شرک نہ کرتے ہوں۔ ان احادیث سے جو کچھ مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کسی میت پر نماز جنازہ کا پڑھا جانا اور لوگوں کا میت کو بخشش کے لیے دعا کرنا میت کی بخشش کا باعث بنتا ہے۔ اگر 40 آدمی بھی نماز پڑھ لیں جو شرک نہ کرتے ہوں یا 3 صفیں ہی ہو جائیں تو میت کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ باقی رہا 100 آدمیوں کا نماز پڑھنا، تو اگر 40 کی نماز جنازہ پڑھنے اور بخشش کی دعا کرنے سے میت کی بخشش ہو جائے گی تو پھر 100 کی بخشش مانگنے سے تو انشاءاللہ بدرجہ اولا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنازے کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ لی جائے تو اس شخص کو 1 قرات ثواب ملے گا، اور جو شخص کسی جنازے کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس میت کو دفن کر دیا جائے تو اس شخص کو ثواب کے 2 قرات ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 قرات 2 عظیم الشان پہاڑوں کی مانند ہے، یعنی جو شخص کسی میت کے دفن کر دیے جانے تک اس کے ساتھ رہے اسے 2 عظیم الشان پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا۔ نسائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، اور ایک دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس میت کو برا کہا، اس پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی،
اور ایک دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس میت کو برا کہا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس میت کو تم لوگوں نے برا کہا اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ نسائی۔ بات یہ ہے کہ عموماً انسان اپنی اعمال ہی کی بنا پر معاشرے میں اچھا یا برا مشہور ہوتا ہے، اور اس کی یہ شہرت موت کے بعد بھی کچھ دیر تک یا زیادہ عرصے تک قائم رہتی ہے۔ جو شخص دنیا سے چلا گیا وہ اب کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا کہ انسان اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اس کی تعریف کرے۔ لہذا کسی شخص کے مر جانے کے بعد اگر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے تو اسی لیے کر رہا ہے کہ اس نے زندگی میں اچھے کام کیے ہوں گے۔ ایسے ہی جو مر چکا ہے وہ اب کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں دے رہا، پھر بھی اگر اسے برا کہا جا رہا ہے تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ زندگی میں برے کام کر کر کے وہ بری شہرت حاصل کر چکا ہوگا۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ عوام کا عام طور پر کسی کو برا کہنا دلیل ہوتا ہے اس بات کی کہ وہ شخص برا ہے، اور عوام کا عام طور پر کسی کو اچھا کہنا دلیل ہوتا ہے اس بات کی کہ وہ اچھا ہے۔ یہی مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا کہ تم زمین پر خدا کے گواہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مر چکے ہوں انہیں برا مت کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ اس کو پہنچ چکے ہیں، یعنی زندگی میں اگر برائی کی تھی تو اب اس کے انجام سے دوچار ہیں، اب تمہیں انہیں برا کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ نسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی مردے کا ذکر برائی سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کا ذکر بھلائی ہی سے کیا کرو۔ نسائی۔